بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 نومبر 1902 بعد نماز فجر حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بٹالہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ہر ایک شخص حضور کے ہمراہ جانے کے لیے بے قرار تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ آج ہی واپس آ جانا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ ساتھ جاویں۔ حضور نے ایک اور طالب علم کو جو پیادہ ہمراہ تھا فرمایا، تم کو تو یوں ہی تکلیف ہوئی، تھوڑی دیر شاید ٹھہرنا ہوگا، سفر کی کوفت میں تم خواہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ سفر بٹالہ کے دوران حضرت اقدس علیہ السلام شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی سے ان کے والد صاحب کے حالات دریافت فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو، ہر طرح اور حتی الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو۔ اخلاقی نمونہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے۔ سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممیز شخص ہوتا ہے۔ شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا۔ دنیاوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا، ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے۔ دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ۔ سفر بٹالہ کے دوران راستے میں مولوی قطب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، جو شاہپور کی طرف ایک مریض کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے، مگر وہ مریض ان کے پہنچنے پر فوت ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت اقدس نے فرمایا، انسان کا کیا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، جہاں تک ہو سکے آنے والے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہیے۔ ساری بیماریوں کا علاج ہے، مگر یہ موت ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ بٹالہ پہنچ کر اس باغ میں جو کچہری کے سامنے ہے ڈیرا کیا اور ہوائج ضروریہ کے بعد کاغذ طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ راہ میں چند شعر کہے ہیں، ان کو لکھ لوں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے اپنی نوٹ بک پیش کی اور حضور لکھنے لگے۔ کھانا ساتھ ہی تھا، حکم دیا کہ پہلے کھانا کھا لیا جاوے۔ منشی محمد یوسف صاحب اپیل نویس مردان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ایک دینی جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ آپ دلگیر نہ ہوں، آپ ایک دینی جہاد میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ایسا پھیلا دے گا کہ یہ سب غالب ہوں گے اور آج کل کے موجودہ ابتلا سب دور ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ہر ایک کام بتدریج ہو۔ کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا نشان۔ میں نے ایڈیٹر الحکم کو حکم دیا ہے کہ وہ سارا مباحثہ الحکم میں چھاپ دیں۔ جو زائد کاپیاں آپ کو مطلوب ہوں ان سے لے لیں، زائد اخراجات آپ کو برداشت نہ کرنے پڑیں گے اور ثواب بھی ہو گیا۔ اور فرمایا، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس سلسلے کو پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلائے۔ کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے۔ یہ خدا کا فعل ہے اور عجیب، یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے۔ فرمایا، یہ صحیح نہیں ہے کہ صحابہ حضرت مسیح کی اس شان کے قائل تھے جو خدائی کے نواقع مسلمانوں نے ان کی بنا رکھی ہے۔ اگر وہ مسیح کو اسی شان سے مانتے کہ وہ حقیقی مردے زندہ کرتے تھے اور حی و قیوم تھے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے صفات کو یقین کرتے تو وہ اخلاص اور وفاداری ان میں پیدا نہ ہوتی۔ پھر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان کا تبرئہ کیا
اور ان الزاموں سے پاک کیا جو ان پر ناپاک یہودی لگاتے تھے۔ جو یہودی مسلمان ہوتا تھا، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو اسے پہلے اقرار کرنا پڑتا۔ اخبار البدر میں مزید لکھا ہے، ان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے ہر طرح کے الزامات سے ان کو بری کیا جو کہ یہودی لوگ ان پر کرتے تھے، ورنہ وہ تو بیچارے جس دن پیدا ہوئے اسی دن لوگوں کی لعنت کے مورد ہوئے۔ کیا یہودیوں نے ان کے ساتھ تھوڑی کی ہے؟ ابتدا بھی ان کی لعنت سے ہے اور انتہا بھی لعنت سے ہے۔ دراصل تو ان کو مصدق کوئی نظر نہیں آتا۔ یہود تو لعنت کرتے ہی تھے، جو حواری بھی تھے وہ بھی لعنت کرتے تھے۔ ایک نے ان میں سے 3 بار لعنت کی، پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے مصدق بنے کہ ہر ایک عیب سے ان کی بریت کی۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ بجائے لعنت کے رحمت کا خطاب ان کو دلایا۔ اب کروڑوں مسلمان رحمت اللہ کا لفظ ان کے لیے بولتے ہیں۔ بٹالہ آنے کا تذکرہ ہوا تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا، ہمارا یہاں آنا تو کوئی اور ہی حکمت رکھتا ہے، ورنہ یہ شہادت کیا، اور شہادت بھی لا علمی کی۔ فرمایا ہمارا اس جگہ آنا بھی حکمت الہی پر مبنی ہے، ورنہ یہ شہادت ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس سوائے لا علمی کی اور کچھ نہیں ہے۔ مزید فرمایا 2 بزرگ ابو القاسم اور ابو سعید نام تھے، اتفاق سے دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کے ایک مرید نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے۔ اتفاق سے دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سوال یہ پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ ابو القاسم نے کہا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات مخفی تھے، ان کا بروز اور ظہور وہاں آنے سے ہوا۔ ابو سعید نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہاں آئے تھے کہ بعض ناقص ابھی موجود تھے، ان کی تکمیل کے لیے آئے۔ بعض لوگ مدینے میں ناقص تھے اور معرفت کے پیاسے تھے، ان کو کامل کرنے اور ان کے دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ گویا دونوں نے اپنے اپنے رنگ پر اپنی انکساری کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی تکریم کی۔ اسی طرح ہمارے یہاں آنے کی غرض تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں نبی بس صاحب سے ملاقات ہو گئی، کچھ تبلیغ ہو جائے گی، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ شہادت کے تذکرے پر فرمایا کہ شہادت کا چھپانا گناہ ہے، اور جب سرکار بلائے تو ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ شہادت سے جب کسی کی بھلائی ہو اور حق کھل جاوے تو کیوں ادا نہ کرے؟ ہر جگہ جو انسان قدم رکھتا ہے اس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے۔ زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر تحریک اور مقدر نہ ہو۔ فرمایا شہادت تو ایک بہانہ تھا، ورنہ اصل غرض اللہ تعالیٰ کی بعض لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، سو وہ پہنچ گیا۔ ایک سائل نے آ کر کچھ مانگا، آپ نے میر صاحب کو حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیں اور جو آ جائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ایک مولوی صاحب جو عیسائیوں سے مباحثات کے بہت شائق تھے، انہوں نے حضور کا نیاز حاصل کیا۔ حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اب آپ لوگوں کے وہ پرانے ہتھیار کام نہیں دیتے، وہ کند ہو گئے ہیں اور ان سے اسلام کو الٹا ضرر پہنچتا ہے۔ 29 لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا مباحثات کا اثر بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہیے، فردن فردن کچھ پتہ نہیں لگا کرتا۔ منشی نبی وقت صاحب نے ایک عیسائی کا سوال پیش کیا کہ وہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد الانبیاء آیت 35 سے مسیح کی الوہیت ثابت کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ اس آیت سے استدلال کر کے ان لوگوں کے سامنے الوہیت مسیح ثابت کرتے ہیں جس کا ان لوگوں سے کچھ جواب بن نہیں آتا۔ عیسائی اس آیت سے مسیح علیہ السلام کو بشریت سے الگ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ آسمان پر ہیں تو بہرحال الوہیت کے رنگ میں ہیں، اگر مسیح علیہ السلام بشر ہوتے تو فوت ہو گئے ہوتے۔ اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سوال تو ان کا بڑا معقول ہے، ان مولویوں کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں۔ اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے 2-4 جلسوں میں یہ سوال پیش ہو
اور مولوی اس کے جواب میں ساکت رہیں اور قاصر رہیں تو پھر اسلام کی ضروریت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایسے ایسے سوالوں کے بعد اگر مسلمان مرتد نہ ہوں تو کیا کریں؟ اس کے علاوہ ان لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر ان کا عیسائیوں کو پتہ لگ جائے تو بحث کرنے کو ڈنکے کی چوٹ بلائیں۔ یہ لوگ تو خطرناک ہیں۔ ان لوگوں نے اگر مسیح کو خدا نہیں بنایا تو خدا بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ ان لوگوں کا تو وہی حال ہے، جس طرح کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص مرا تو نہیں، ہاں مگر اس کی نبض بھی نہیں چلتی، سانس بھی نہیں لیتا، پیٹ بھی پھول گیا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا، غرض ساری علامات مردوں کی ہیں مگر مرا نہیں۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ مسیح کو خدا نہیں کہتے مگر خدائی کی ساری صفات کو ان میں جمع کر دیتے ہیں۔ ان عیسائیوں کا ہم کیا رد کریں؟ ہمارے تو یہ اندرونی عیسائی امت پر چھری چلا رہے ہیں۔ فرمایا بے شک ان لوگوں پر جو مسیح کو زندہ آسمان پر بٹھاتے ہیں، یہ سوال بڑا معقول ہے۔ انسان اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے۔ ان مسلمانوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہے، اور ایسا ہی اس کے معجزات، خالق طیور ہونا، بہت سی باتیں ہیں جن سے عیسائیوں کو مدد ملی ہے۔ ہم عیسائیوں کو کیا روئیں؟ ہمارے گھر میں خود یہ مسلمان اسلام پر چھری چلا رہے ہیں۔